بسم الله الرحمن الرحيم ہیں اس میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم حالت فرما برداری میں رہو، یعنی ہمیشہ مسلمان رہو۔ یہاں نکاح کا موقع ہے اور یہاں خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایسے خوشی کے ماحول میں بھی اصل زندگی جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے گزارنی چاہیے۔ خواہ تمہیں خوشی کا ماحول ملے، خواہ تمہیں غم کا ماحول ملے، خواہ تمہارے اندر کسی بھی ماحول اور کسی بھی حالت میں تم رہو، تم مسلمان رہو، اللہ کی اطاعت میں رہو، خوشی سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرنے لگ جاؤ، غم سے اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، ہر حالت میں تم اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ اور اسی طرح کیا ہے دوسرا جو آیت میں نے دوسری جو تلاوت کی وہ سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے پہلی، اور سورہ نمبر 4 ہے جس میں رب نے فرمایا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقو ربکم، کون رب ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، کیسے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، پھر کیا ہوا کہ اسی سے اس کی عورت کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حوا کو الگ مٹی ہم نے نہیں لی، حضرت آدم کو لی، انہی سے ان کی بیوی کو بنایا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، پھر کیا ہوا ان دونوں کے جوڑے سے، ان دونوں کے نکاح سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد پیدا کی جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئی، مرد عورت۔ واتقوا اللہ، اے لوگو ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور دیکھو رشتوں کو کاٹنے سے بچو، رشتوں کے معاملے میں ڈرو۔ نئی بیوی آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ماں کو بھول جاؤ، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ماں کی تابعداری میں بیوی کو ٹارچر کرنے لگو، نہ نہ نہ، ہر ایک کا حق ہے، ان کا حق ان کو دو۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس حالت میں ان کی فکر کرو۔ اور بیوی کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ تو اتقو لوگو ڈرو، ڈرو کیا ہے؟ بالنساء خیرا، کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں تمہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بیوی کا بھی حق بتایا، ماں کا حق بتایا، بھائی بہنوں کا حق بتایا، ماں باپ کا حق بتایا، ان کو حق دو۔ رحمی رشتہ داروں کو بیوی کے حسن کے چکر میں آ کے بھول نہ جاؤ، یا خونی رشتہ داروں کی محبت میں بیوی کی حق تلفی نہ کرنے لگو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے رشتے بنائے ہیں اس کو کاٹنے سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اور آخری میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں نے تلاوت کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات ٹھیک ٹھیک کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی سیدھی بات کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے اعمال کو برابر اصلاح کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر، ایک کام دو انجام، دو نتیجے، دو گفٹ، کیا؟ سیدھی بات۔ آج تم بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلہا کہہ رہا ہے قبول ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس قبول ہے کہ پیچھے پوری زندگی کا عہد چھپا ہوا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ میں اس کے کپڑے کا، اس کے رزق کا، اس کی تیمارداری کا، اس کی ذمہ داری کا، اس کی صحت یابی کا، اس کی زندگی کا کفیل بن رہا ہوں میں، تو پوری زندگی نبھانا ہے۔ قبول ہے تو یہاں پر کہہ دیا، لیکن بعد میں جا کے کیا ہے؟ ٹارچر کرنے لگا کہ تم ماں کے گھر سے یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، ایسا ہوا ویسا نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو۔ بات میں کیا ہے؟ ٹوسٹ نہ ہونا چاہیے، قولوا قولا سدیدا۔ اگر تم ہر معاملے میں سیدھے رہو تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا گفٹ دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری زندگی کے تمام کام بہتر کر دے گا، خوشگوار جنتی زندگی۔ گویا کہ ماں باپ جیسے ہی کیا ہے ایک دوسرے کا نکاح کیے اور اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کیا تو یوں لگے گا کہ کیا ہے وہ میری پرسان حال ہے، میں اس کے لیے کیا ہے ایک بہت بڑا مددگار ہوں، دونوں کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، مغفرت بھی کر دے گا۔ جب اس زندگی میں وہاں آؤ گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اصل کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جم جائے، اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں۔